موسا خیل میں گیس کمپنی کے کیمپ پر فائرنگ، 20 سے زائد مزدوروں کو اغوا کر لیا گیا۔ پولیس کے مطابق مزدور قومی شاہراہ پر تعمیراتی کمپنی کے کیمپ میں کام کر رہے تھے۔ مسلح افراد نے پہلے کیمپ پر فائرنگ کی اور پھر مزدوروں کو اغوا کر کے لے گئے۔ مسلح افراد نے تعمیراتی کمپنی کے زیر استعمال 8 بلڈوزر بھی نظر آتش کر دیے۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ علاقے کو گھیرے میں لے کر مزدوروں کی بازیابی کے لیے سرچ آپریشن شروع کر دیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ گزشتہ روز پنجکور کے علاقے خدا بدن میں مسلح افراد نے گھر میں گھس کر اندھا دھند فائرنگ کر کے 7 مزدوروں کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا، جبکہ ایک مزدور شدید زخمی ہوا۔ ضلع انتظامیہ کے مطابق مرنے والوں کا تعلق پنجاب کے شہر ملتان سے ہے، جنہیں کالعدم بلوچستان لبریشن آرمی کے دہشت گردوں نے صفاقی اور بے دردی سے قتل کیا۔ مقتولین خدا بدن میں گھر کی تعمیر کے لیے مزدوری کر رہے تھے، جن میں ساجد، فیاض، خالد، شفیق، افتخار، سلمان اور بلال شامل ہیں، جبکہ زخمی کی شناخت محمد رمضان کے نام سے ہوئی ہے۔ ٹیکس گوشوارے جمع کرانے کے لیے ایف پی آر کے دفاتر اتوار کو بھی کھلے رہیں گے۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو ایف پی آر ذرائع کا کہنا ہے کہ ویب سائٹ کے تکنیکی مسائل کے ازالے کے لیے مناسب وقت دیا جائے گا۔ یقینی بنائیں گے کہ کوئی شہری ٹیکس ریٹرن جمع کرانے سے محروم نہ رہے۔ ایف پی آر کے مطابق ٹیکس گوشوارے جمع کرانے کے لیے ایف پی آر کے دفاتر اتوار کو بھی کھلے رہیں گے۔ واضح رہے کہ ایف پی آر نے ٹیکس گوشوارے جمع کرانے کے لیے 30 ستمبر تک کا وقت دیا ہوا ہے، جس میں توسیع نہیں کی جائے گی۔ دوسری جانب وفاق ایوان صنعت تجارت اور کراچی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری نے انکم ٹیکس گوشوارے جمع کرانے میں مشکلات پر اظہار تشویش کرتے ہوئے ٹیکس ریٹرن جمع کرانے کی تاریخ میں 1 ماہ کے اضافے کا مطالبہ کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ کے پی کا انقلاب لانے کا اعلان، گولی کے جواب میں 10 گولیاں چلانے کی دھمکی۔ ایک ویڈیو بیان میں وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور نے کہا ہے کہ ملک میں پہلے ہماری عزتوں، چادر اور 4 دیواریوں کے تقدس کو پامال کیا گیا، لیکن ہم نے ملک کے لیے اف تک نہیں کی۔ اب ہم پر بھی گولیاں برسائی جا رہی ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ آج ہمارے 2 کارکنوں کو گولیاں ماری گئی، تیسرے کارکن کو گولی ماری گئی جس کا پتہ نہیں چل رہا۔ ہم پر سیدھے شیل مار کر 50 سے زیادہ کارکنوں کو زخمی کیا گیا۔ پنجاب کی حدود میں ہر 3 کلومیٹر پر ہم پر شیل اور گولیاں برساتے رہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے کہا ہے کہ پورا پاکستان ہمارا ہے، پورے ملک کو مبارکباد دیتا ہوں۔ آج کئی پولیس اہلکار ہمارے ہتھے چڑھے، لیکن میں نے ان کو ریسکیو کیا۔ پنجاب پولیس کے نوجوانوں، اگر اپنے باپ کی اولاد ہو تو بیان دو کہ ہم نے تم کو چھوڑ دیا تھا۔ علی امین نے کہا کہ اس کے بعد کوئی گولی برسائے گا تو اس پر گولی برسائی جائے گی۔ تم 1 گولی چلاؤ گے، ہم 10 گولی چلائیں گے۔ تم 1 شیل اور لاٹھی مارو گے، ہم 10 ماریں گے۔ الیکشن مسئلے کا حل نہیں، نواز شریف آج خاموش رہے تو کل جواب دہ ہونا پڑے گا۔ شاہد خاقان لاہور کی نجی یونیورسٹی میں خطاب اور میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ کس سینیٹرز نے آئینی ترمیم نہیں دیکھی۔ جو ترمیم کرنا چاہتے ہیں وہ عوام کے سامنے رکھیں۔ دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں جہاں پڑھے بغیر قانون پاس ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کسی کو اندازہ ہی نہیں کہ آئینی کورٹس کی حدود کیا ہوگی۔ ترمیم اس لیے لانا چاہتے ہیں کہ ایک شخص چیف جسٹس نہ بن سکے۔ شاہد خاقان عباسی نے اپنے خطاب میں یہ بھی کہا ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اپنے راستے سے ہٹ گئے ہیں۔ نواز شریف کے پاس خاموش رہنے کا آپشن نہیں ہے، اگر وہ خاموش رہتے ہیں تو کل جواب دینا پڑے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ الیکشن مسئلے کا حل نہیں، الیکشن چوری کر لیے جاتے ہیں، اب لیڈرشپ کا امتحان ہے کہ ملک چلانا ہے کہ نہیں۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں 14 نیوز ایچ ڈی۔ ناظرین، خبر شامل کرتے ہیں پسرور سے۔ پسرور ذوالفقار علی موہل، ہیڈ ماسٹر گورنمنٹ اسلامیہ ہائی اسکول کلاس والا اساتذہ کو بلیک میل کرنے لگا۔ ہیڈ ماسٹر نے چیف منسٹر پنجاب، ایجوکیشن منسٹر، ڈپٹی کمشنر سیالکوٹ، چیف ایگزیکٹو آفیسر سیالکوٹ اور ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر سیالکوٹ کے احکامات ماننے سے انکار کر دیا۔ اگر مجھے ریلیونگ کا کہا تو میں آپ کے خلاف ایسا لکھوں گا کہ آپ نوکری کرنے کے قابل نہیں رہیں گے۔ ذوالفقار علی موہل، ہیڈ ماسٹر گورنمنٹ اسلامیہ ہائی اسکول کلاس والا اساتذہ کو بلیک میل کرنے لگا۔ چیف منسٹر پنجاب، ایجوکیشن منسٹر، ڈپٹی کمشنر سیالکوٹ، چیف ایگزیکٹو آفیسر سیالکوٹ اور ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر سیالکوٹ کے احکامات ماننے سے انکار کر دیا۔
اگر مجھے ریلیونگ کا کہا تو میں آپ کے خلاف ایسا لکھوں گا کہ آپ نوکری کرنے کے قابل نہیں رہیں گے۔ تفصیلات کے مطابق چند دن پہلے پنجاب حکومت کی جانب سے سازا کے آن لائن ٹرانسفر کا مرحلہ شروع کیا گیا۔ عمر فاروق ڈوگر ایس ایس ای سائنس اور عاطف شاہین ایس ایس ای انگلش کے ٹرانسفر آرڈر میرٹ پر جاری کیے گئے۔ اساتذہ کو 29 ستمبر 2024 رات 12 بجے تک کا ٹائم دیا گیا کہ آپ موجودہ اسکول سے ریلیونگ کروا کر اپنے نئے اسکول کو جوائن کریں، مگر پرنسپل گورنمنٹ اسلامیہ ہائی اسکول کلاسوالہ ذوالفقار علی موہل نے ٹرانسفر ہونے والے اساتذہ کو ریلیو کرنے سے انکار کر دیا۔ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر کے بارہا احکامات جاری کرنے کے باوجود موصوف اپنی ہر دھرمی پر قائم رہے اور الٹا دونوں اساتذوں کو دھمکیاں دینے لگے کہ آپ کی اب خیر نہیں، میں تم دونوں کے خلاف ایسا لکھوں گا کہ نوکری کے قابل نہیں رہو گے۔ اساتذہ نے اعلیٰ حکام سے درخواست کی ہے کہ ہمیں اس ذہنی اذیت سے نجات دلائی جائے اور ذوالفقار علی موہل کے خلاف محکمانہ کارروائی کے احکامات جاری کیے جائیں۔ ہمارا ٹرانسفر بالکل درست ہوا ہے۔ اس اسکول میں سروس کرتے ہوئے 11 سے 12 سال ہو چکے ہیں۔ ان ہیڈ ماسٹر نے اسکول کو اپنی جاگیر سمجھا ہوا ہے اور اپنے حساب سے چلانا چاہتے ہیں، جو کہ اپنے آپ کو قانون سے بالاتر سمجھ رہے ہیں اور تمام اعلیٰ افسران کے احکامات ماننے سے انکار کر رہے ہیں۔ اعلیٰ حکام سے ہماری اپیل ہے کہ قانون کے مطابق ان کے خلاف محکمانہ کارروائی کی جائے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ سعید انجم بخاری، 14 نیوز، سیالکوٹ۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں 14 نیوز ایچ ڈی۔ ناظرین، خبروں سے کو آگے بڑھاتے ہوئے اب رخ کرتے ہیں لاہور کا راولپنڈی لا اینڈ آرڈر کا قیام اور شہریوں کی سیکیورٹی۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی لا اینڈ آرڈر ریاست کی رٹ برقرار رکھنے، شہریوں اور املاک کا تحفظ یقینی بنانے پر راولپنڈی پولیس کو شاباش۔ راولپنڈی پولیس نے انتہائی جانشانی، جرات اور بہادری سے امن و امان کا قیام یقینی بنایا۔ آر پی او، سی پی او اور ایس ایس پی آپریشنز راولپنڈی سمیت تمام متعلقہ افسران ہمہ وقت فیلڈ میں موجود رہے۔ فلیگ مارچ سمیت تمام ضروری سیکیورٹی ٹریفک انتظامات یقینی بنائے گئے ہیں۔ راولپنڈی ریجن میں حالات مجموعی طور پر پرامن رہے، قانون کی پاسداری یقینی بنائی گئی۔ جانشانی سے فرائض سر انجام دینے پر راولپنڈی پولیس کے تمام فیلڈ یونٹس تحسین کے مستحق ہیں۔ امن و امان کے قیام کے دوران زخمی ہونے والے افسران اور جوانوں کو سلام پیش کرتے ہیں۔ امن کا قیام یقینی بنانے میں شہریوں، سیکیورٹی اداروں اور میڈیا کے بھرپور تعاون پر شکر گزار ہیں۔ عوام کی جان مال کے تحفظ کے لیے افسران اہلکار مستقبل میں بھی اس جذبے کے ساتھ کام جاری رکھیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ سید انجم بخاری، 14 نیوز، لاہور۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں 14 نیوز ایچ ڈی۔ ناظرین، خبر شامل کرتے ہیں سیالکوٹ سے۔ پنجاب کالج سٹی ہاؤسنگ کیمپس سیالکوٹ میں ماہ ربیع الاول کے مقدس اور مقدس راتوں میں طلباء کے قلوب و اذہان کو معطر کرنے کے لیے پنجاب کالج سٹی ہاؤسنگ کیمپس سیالکوٹ نے شان ختم المرسلین کانفرنس کا انعقاد کیا۔ مہمان خصوصی ممتاز مذہبی اسکالر جناب پروفیسر اعجاز النبی تھے۔ صدارت پرنسپل جناب راؤ محمد حسان نے کی۔ وائس پرنسپل بوائز کیمپس پروفیسر راحت لطیف اوان اور وائس پرنسپل گرلز کیمپس پروفیسر عمران اقبال نے خصوصی شرکت کی۔ پروفیسر اعجاز النبی نے اپنے جوش و خطابت اور اثر انگیز بیان سے طلباء کو خوب محظوظ کیا۔ طلباء نے اس پاکیزہ اور مقدس تقریب میں درود و سلام اور نعت رسول مقبول سے دونوں تقریبات کو 4 چاند لگا دیے۔ کمپیئرنگ کے فرائض پروفیسر عبدالمجید سارب نے بڑے ہی خوبصورت انداز میں انجام دیے۔ اس پروگرام کی خوبصورت بات یہ تھی کہ بوائز اور گرلز کیمپس میں الگ الگ محافل کا انعقاد کیا گیا۔ دونوں محافل میں طلباء کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ اس پروقار تقریب میں پرنسپل جناب راؤ محمد حسان، وائس پرنسپل بوائز کیمپس پروفیسر راحت لطیف اوان، وائس پرنسپل گرلز کیمپس پروفیسر عمران اقبال، پروفیسر قاسم علی بٹ چیئرمین ڈسپلن کمیٹی، پروفیسر محمد باقر ڈار ہیڈ آف بائیو ڈپارٹمنٹ، پروفیسر اشفاق نیاز صدر شعبہ اردو، پروفیسر نصیر احمد زادی صدر شعبہ اسلامیات، پروفیسر سرمت علی ہیڈ آف فزکس ڈپارٹمنٹ، پروفیسر زہیب عارف کنٹرولر امتحانات، پروفیسر فیصل منظور شعبہ انگریزی، پروفیسر محمد علیم شعبہ ریاضی، پروفیسر اسد شہباز شعبہ ریاضی، پروفیسر ابرار ملک شعبہ کامرس، پروفیسر عمران الظاہری، پروفیسر عمیر الظاہری شعبہ اسلامیات، پروفیسر محمد یعقوب شعبہ مطالعہ پاکستان، پروفیسر مجتبیٰ، پروفیسر مدثر رانا، پروفیسر عتیق الرحمان شعبہ اردو، پروفیسر محمد عبداللہ خان لیکچرار شعبہ انگریزی، پروفیسر مصدق علی شعبہ انگریزی، پروفیسر مرزا عمر بیگ، جبکہ گرلز کیمپس کی تقریب میں تمام فیمیل اسٹاف اور طلباء کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ دونوں تقریبات میں پروفیسر علامہ نصیر احمد زادی صدر شعبہ اسلامیات نے دعائے خیر کی۔ اس بابرکت اور روحانی تقریب کے آخر میں پرنسپل جناب راؤ محمد حسان نے اساتذہ کرام کے ہمراہ مختلف مقابلوں میں نمایاں پوزیشنز کے حامل طلباء میں شیلڈز تقسیم کی۔ تقریب میں محمد انیس نے بھی شرکت کی۔ تقریب کے آخر میں اساتذہ کے لیے لذت کام و دہن کا اہتمام کیا گیا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ سید انجم بخاری، 14 نیوز، سیالکوٹ۔